حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے بارے میں فرمایا تھا، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور ان کا قاتل جہنمی ہوگا، عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ روایت صحیح ترین ہے، مشہور ترین ہے، متعدد صحابہ سے منقول ہے، اور جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، یہ اتنے سخت الفاظ ہیں، اتنے سخت الفاظ ہیں کہ جو بھی قرآن اور حدیث کا جاننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، انہی کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ جو جہنم کی دعوت دینے والے ہیں یہ بڑے مجرم قسم کے لیڈر، بڑے مجرم قسم کے قائد ہیں، اور اس دنیا میں ان کے لیے لعنت طے ہے اور آخرت میں ان کا بدترین انجام ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب نبی یہ فرما رہے ہیں اور صحیح حدیث میں کہ عمار کو قتل کرنے والا گروہ، ایک فرد نہیں پورا گروہ جہنم کا داعی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو جہنم کے داعی وہ ہوتے ہیں جن کی مدد اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، اور اللہ ان کا بدترین انجام فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ یہ فرماتا ہے کہ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں ہم ان کو ملعون قرار دیں گے، لعنت ان کا پیچھا کرے گی، وہ لعنت سے بچ نہیں سکتے۔